الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. وہ زندہ ہے سارے جہان کو تھامنے والا. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم. جھکیں جس کے دربار پر جن و انسان وہ خلاق ارض و سما غوث اعظم. خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم. جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہی سب کا حاجت روا غوث اعظم. جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا وہ مسجود شاہ و گدا غوث اعظم.
رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے وہ بے مثل سب کا خدا غوث اعظم. نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا وہ محتاج کا آسرا غوث اعظم. مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم. مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو، مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا ہی کو اپنا بنا غوث اعظم. مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، وہ غفار جرم و خطا غوث اعظم. خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، وہ دافع ہر بلا غوث اعظم. خدا ہی کا فرمان ہے جاری جہاں میں، خدا ہی کا فرمان ہے جاری جہاں میں، وہ مختار روز جزا غوث اعظم. جو سب کے سفینے کنارے لگائے وہی سب کا مشکل کشا غوث اعظم. جو سب کے سفینے کنارے لگائے وہی سب کا مشکل کشا غوث اعظم. ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی سب سے مشہور اور سب سے عظیم آیت آیت الکرسی جو حالیہ خطبات جمعہ سے پہلے تلاوت کی جا رہی ہے، اس آیہ کریمہ کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کے ثبوت کے لیے، اس بات کے لیے 10 دلیلیں ہیں. میں اشارہ کرتا ہوں، زندگی نے اگر ساتھ دیا ساری آیت کو بیان کرنے کا تو اس کے لیے بہت دن ابھی باقی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے نیا جب میں مسجد شہداء میں آیا تھا تو میں نے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا تو تقریباً 6 مہینے لگ گئے تھے سورہ فاتحہ کو مکمل کرتے ہوئے. یہ تو ایک میرے جیسا کم علم اور معمولی آدمی ہے، اس کا معاملہ ہے. جو اہل علم ہیں ان کی بات ہی الگ ہے. ہم جب دورہ تفسیر پڑھ رہے تھے حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ فاتحہ سے 1000 مسائل استنباط کیے ہیں. خیر، بزرگوں کی بہت ساری باتیں ہیں، وقتاً فوقتاً موقع بموقع آپ حضرات اللہ تعالیٰ سننے کا موقع دیں گے. اس آیہ مبارکہ کا دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو.
جس کا ترجمہ میں نے کیا اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اس کی پہلی دلیل ہے الحی، کہ وہ زندہ و جاوید ہے، دائمی اور ابدی زندگی کا مالک وہ ہے اور کوئی نہیں۔ القیوم، ساری دنیا کو تھامنے والا اور سنبھالنے والا وہی ہے اور کوئی نہیں۔ زمین بھی اس نے تھام رکھی ہے اور آسمان بھی اسی کے تھامے ہوئے ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اس نے آسمانوں کو سنبھال رکھا ہے کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس سے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اگر اسے اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی شیشے کے گلاس ہاتھ میں پکڑ کر جب نیند آنے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد جب نیند کا غلبہ، اونگ کا غلبہ ہوگا تو شیشے کا گلاس ہاتھ سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اگر اللہ کو اونگ اور نیند آتی ہو تو یہ سارا جہان ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اس کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، نہ کسی نے بنایا ہے نہ اس کا کوئی مالک ہے۔ ایک ایک ذرہ بھی اس نے بنایا ہے، ایک ایک ذرے کو جاننے والا بھی وہ ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں کسی مجرم کی چھڑانے کے لیے، الا باذنہ، بغیر اس کے اذن کے، بغیر اس کی اجازت کے۔ وہ اجازت دیتا ہے تو پھر بولتا ہے، وہ اجازت نہیں دیتا تو نہیں بول سکتا۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر ہر اس آیت کا ٹکڑے کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات کی ثبوت پیش کروں گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کائنات کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی جو ان کو دکھائی دیتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ان کو دکھائی نہیں دیتا اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساری کائنات کے انسان بھی اور غیر انسان بھی، آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی، اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، جتنا وہ کسی کو بھیک دیتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، مراد یہاں اقتدار ہے، آسمان و زمین کو اس نے گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اللہ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ ولا یؤودہ حفظہما، اس جہان کو، اس عالم کو، زمین کو، آسمان کو، ساری کائنات کو اس نے سنبھال رکھا ہے، تھام رکھا ہے، اور اتنا تھام رکھا ہے کہ اس کو ذرا بھی ان کے تھامنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ عالی شان ہے، العظیم، وہ عظیم الشان ہے۔ اب یہ میں نے بتایا تھا کہ اس 10 دعویں، الحی 1، القیوم 2، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم 3، لہ ما فی السماوات ما فی الارض 4، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ 5، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم 6، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء 7، وسع کرسیہ السماوات والارض 8، ولا یؤودہ حفظہما 9، وہو العلی العظیم 10۔ اس ایک دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کریم نے 10 دلیلیں بیان فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا سچا اور پکا، جو اللہ کو پسند ہے، ایسا خادم بنائے، اور قرآن کے اسرار و معارف ہمارے دل و دماغ میں کھول دے کہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا، اٹھنا بیٹھنا ہی قرآن بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب اس کا جو دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، ہر دعوے کے لیے دلیل ہوتی ہے، دلائل تو بیان کیے ہیں۔ الحی،
وہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی ذاتی ہے، کسی کی عطا اور بھیک نہیں ہے۔ جس کے پاس جو زندگی ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ آسمانوں والے ہوں، وہ جو زندگی استعمال کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی زندگی استعمال کر رہے ہیں، اور جو زمین والے ہیں، زمین میں صرف انسان ہی نہیں، ان گنت لا تعداد مخلوق ہے، خشکی میں بھی ہے اور دریاؤں میں بھی ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس کا۔ یہ ساری کی ساری مخلوق، جس کے پاس جو زندگی ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ فرشتوں کے پاس ہے تو تب اللہ کی دی ہوئی زندگی کو فرشتے استعمال کر رہے ہیں۔ جب قیامت آئے گی، نہ زمین رہے گی، نہ زمین والے رہیں گے، نہ آسمان رہیں گے، نہ آسمان والے رہیں گے، حتیٰ کہ ملائکہ پر بھی موت آئے گی۔ اس لیے اس نے دعویٰ کیا ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز نے موت کے گھاٹ اتر جانا ہے سوائے اس کی ذات کے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھے، اس وقت بھی اللہ تھے، اور جب کچھ سب کچھ بن گیا تو تب بھی اللہ ہے، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ محشر کے میدان میں سارے اگلے پچھلے بڑے چھوٹے کھڑے ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، سلاطین بھی ہوں گے، گردنیں جھکی ہوں گی۔ اللہ اس وقت پوچھے لمن الملک اليوم، اور دنیا کی بادشاہیوں اور سلطنتوں کے دعوے داروں، آج تم میں سے کوئی بتائے کہ آج کس کی کہاں کہاں بادشاہی ہے؟ فلم یجد احد یجیبہ، کوئی ایک بھی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پھر اپنی اس بات کا خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہت ہے آج بھی، کل بھی اللہ بادشاہت ہے۔ یہ کم فہمی میں مبتلا تھے، کم عقل اور بدفہم لوگ تھے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے۔ کل بھی اللہ بادشاہ تھے اور آج بھی اللہ بادشاہ۔ للہ الواحد اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہی زبردست ہے۔ وہ دائمی اور ابدی زندگی کا مالک ہے۔ ہمارے پاس جو زندگی ہے اللہ ہی کی عطا اور اسی کی بھیک ہے۔ جب تک اس کی مرضی ہوگی ہمارے دل کی دھڑکن چلتی رہے گی، جب اس کی مرضی نہیں ہوگی دل کو بند کر دے گا۔ کتنے ہی انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے نامی گرامی بھی آئے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایسا بادشاہ دنیا کا، سلطنت کے ساتھ نبوت بھی، نبی ابن نبی، خود بھی پیغمبر، پیغمبر کے بیٹے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ پاک نے دنیا والوں کو بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے ان کو ایسی سلطنت دی
رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدہ، میرے اللہ مجھے حکومت اگر دینی ہے تو ایسی دے کہ اس کے بعد ایسی کسی اور کو نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ اور واقعتاً اللہ نے پھر دی بھی۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام تو خود نبی ہیں۔ ولی سلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، اللہ نے ہوائیں بھی ان کے تابع کر دی تھیں، ان کے تخت کو ہوائیں صبح کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت پر لے جاتی تھی اور شام کے وقت مہینے کی مسافت پر لے جاتی تھی۔ ایسا کون ہے؟ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو پیغمبر تھے، ان کا ایک وزیر تھا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ نے غور کیا ہوگا سورہ نمل کی ان آیات پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے سلیمان اور داؤد دونوں باپ بیٹوں کو علم عطا کیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَا، دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے سامنے التجا کی۔ میں آیت نکال کر دیکھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اتنی بڑی بادشاہت ملنے کے باوجود اکڑ نہیں ہے، اللہ کے شکر ہے۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی اپنے بے شمار بندوں پر۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے، جانشین بنے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فرمانے لگے اے انسانو عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے کائنات کی ہر چیز ہمیں عطا کر دی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ، سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا سارا لشکر اکٹھے کیے گئے۔ من الجن، جن بھی، والانس، انسان بھی، والطیر، اور پرندے بھی، فہم یوزعون، ان کی تقسیم کی گئی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب چینٹیوں کی وادی میں پہنچے، چھوٹا سا ایک جانور ہے، اللہ پاک نے اس چینٹی کی اس فراست بنا پر پوری سورت کا نام سورۃ النمل فرمایا۔ چینٹی کے نام پر ایک سورت ہے۔ چینٹیوں کی وادی میں پہنچے، قالت نملۃ، ایک چونٹی بولی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، میری برادری کی مخلوق، ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں سوراخوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان پیغمبر آ رہے ہیں۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان اور اس کے لشکر کے پاؤں میں روندے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ایک جملہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا، سلیمان علیہ السلام تو عظیم پیغمبر ہے، وہ اللہ کی بے گناہ مخلوق کو کیوں روندیں گے؟ وہ چیونٹی نے اس وقت جواب دیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جان بوجھ کر نہیں کریں گے، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ روندے جاؤ گے۔ چیونٹی نے بتا دیا کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ نے چیونٹی کی آواز پیغمبر کو پہنچا دی۔ پیغمبر کا یہ معجزہ، فتبسم،
مسکرا گئے، ضاحکم من قولہا، اس چیونٹی کی بات سے ہنس کر کہنے لگے، رب اوزعنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں پیغمبر پر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے پروردگار مجھے توفیق عنایت فرما اس احسان جو تو نے مجھ پر کیا، میرے ماں باپ پر کیا ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں اچھے کام کروں، ترضاہ، جس سے تو خوش ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہاں تک تمہیدی گفتگو تھی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اب حاضری لی، ہاں جی فلاں فلاں کہاں ہے، سب موجود تھے، ایک ہدہد نظر نہیں آیا۔ دوستو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ناول نہیں ہے۔ اس کلام الہی کے ایک ایک حرف پر اللہ پاک ہے 10 نیکیاں دیں گے۔ فقال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مالیا، مجھے کیا ہوا، لا اری الہدہد، مجھے ہدہد نہیں دکھائی دیتا، ام کان من الغائبین، یا کہیں غیر حاضر ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے۔ سلیمان، پھر یہ دیکھیے وہاں ادھر ادھر جانے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی تھی۔ یہ ہے سلطنت، یہ ہے بادشاہت۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ذبح کر ڈالوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اپنی بے قصوری کی کوئی صریح دلیل پیش کرے گا کہ میں کیوں غائب ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ہدہد آ موجود ہوا، اور کیا کہہ رہا، احطت، لفظ پہ غور کیجئے، احطت بما لم تحط به، میرے آقا حضرت سلیمان پیغمبر، آج مجھے ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو بھی خبر نہیں۔ احط، آج میں نے ایسی چیز کا احاطہ کیا ما لم تحط به، آپ ابھی تک اس کا احاطہ نہیں کر سکے۔ کیا ہے؟ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں ملک سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ اڑتے 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 آپ کی سلطنت کی سرحدوں سے پار چلا گیا، ایک دوسرے ملک میں جو ملک سبا ہے، وہاں سے خبر لے کر آیا ہوں، یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ کیا ہے؟ انی وجدت امرأة تملکہم، میں جب وہاں پہنچا میں نے ایک عورت کو دیکھا جو وہاں کی ملکہ ہے، وہاں کی حکومت۔ اوتیت من کل شیء، نظام حکومت کو چلانے کے لیے سارے اسباب موجود ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بڑا تخت بھی ہے، تخت کی ملکہ۔ وجدتها، یہ تو اس کی دنیوی حالت ہے، اب اس کی مذہبی حالت بیان کرتا ہے۔ ہدہد، کتنا بڑا سبق ہے آج کے انسان کے لیے، اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا دوسرے کی مذہبی حالت کیا بیان کرے گا۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، دنیوی لحاظ سے تو بڑی ترقی یافتہ حکومت ہے، لیکن میں نے اس ملکہ کو دیکھا اور اس کے قوم کو دیکھا، یسجدون للشمس، سورج کے پجاری ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، در حقیقت شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دکھائے، یہ شرکی عمل، سورج کی پوجا شیطان نے مزین کر کے دکھائی ہے۔
فصدہم عن السبیل، ان کو سیدھے راستے سے بہکا دیا ہے، فہم لا یہتدون، اور وہ سیدھے راستے پر نہیں۔ پھر کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، یہ ہدہد کا قول ہے جو قرآن نقل کرتا ہے، انہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے؟ میں پورا قصہ نہیں بیان کرنا۔ بالآخر سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے جھوٹ، جاؤ اس ملکہ کے پاس میرا خط لے جاؤ۔ جب پتہ چلا سلیمان علیہ السلام کو وہ مشرک ہیں اور نبی ہو اور سلطنت کا مالک بھی ہو اور اس کے علم میں ہو کہ فلاں قوم شرک کر رہی ہو، پھر برداشت بھی کرے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ خط لے جاؤ، اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم، یہ میرا خط لے جاؤ ان کے پاس لے جا کر چھوڑ دو، پھر واپس آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے جب دیکھا خط پڑھا، مختصر خط تھا، بڑی دانا تھی۔ یا ایھا الملأ، میرے وزیر و مشیرو، انی القی الی کتاب کریم، بڑا معزز خط آیا ہے۔ خط میں مضمون کیا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ بس از طرف سلیمان، سلیمان کی طرف سے یہ خط بھیجا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن، اللہ کا نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ، میرا خط ملتے ہی سرکشی اختیار نہ کرنا، واتونی مسلمین، سارے کے سارے مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ سلطنت کا مقصد، اقتدار کا مقصد عیش کرنا، مزے اڑانا نہیں ہوتا، جو اسلام اس زمانے کا نام نہاد مسلمان حکمران کرتا ہے۔ مسلمان کو اگر اللہ حکومت دیتے ہیں تو پھر اس کی حکومت کی ذمہ داریاں ہی ہوتی ہیں کہ اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے، نہ یہ کہ دوسروں کا غلام بن جائے، فکری غلام بھی، عملی غلام بھی۔ سلیمان پیغمبر نے خط بھیجا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کوئی سرکشی نہ اختیار کرے میرے مقابلے میں، سب مسلمان بن کر آ جاؤ۔ ملکہ نے اپنی ارکان دولت کابینہ کا اجلاس بلا کر کہا یا ایھا الملأ افتونی، میرے وزیر و مشیرو مجھے فتویٰ دو، جواب دو اس کا، فی امری، میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشهدون، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تم موجود نہ ہو، تم سے مشورہ لے لیا۔ تو یہ وزیر مشیر بے تدبیر خنزیر جو ہوتے ہیں، یہ اکثر ایسے ہی یس سر، جو آپ کا حکم ہوگا۔ انہوں نے یہی بات کہی، نحن اولو قوت اولو باس شدید، ہم بڑی طاقت والے، بڑے جنگجو ہیں، والامر الیک، ملکہ عالیہ، آخری فیصلہ آپ کا ہے، ماذا تامرین، آپ کیا کہتی ہیں؟ اگر آپ لڑنے کا حکم دیں گے تو ہم لڑیں گے۔ سبحان اللہ، کیا فراست تھی، کیا عقل تھی ملکہ سبا کی۔ قالت، کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اور میرے وزیر و مشیر، مجھے تصادم کے راستے پر چلانے والوں، حکومتیں، بادشاہ جس وقت کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، اس ملک کو تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، وہاں کے رہنے والوں کی ساری عزتیں مٹی ملا کر رکھتے ہیں، وکذالک یفعلون، مجھے لگتا ہے یہ بادشاہ بھی ایسا کر کے رکھے گا جس کا یہ خطا ہے۔ میں تمہارا مشورہ قبول نہیں کروں گی، میری رائے ہے کہ میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ یہ دنیا دار ہے، دنیا کا طالب ہے یا کوئی اور ہے۔ اس نے ہیرے جواہرات کا ہدیہ بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدیہ آیا، سلیمان علیہ السلام لے جاؤ واپس اس کو، تم اس پر خوشیاں مناؤ، مجھے اللہ نے جو کچھ دیا تمہارے وہم و گمان بھی نہیں۔ جس کے لیے سارا میں نے قصہ چھیڑا ہے، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے درباریوں، حضرت سلیمان نے فرمایا، اے وزیرو، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت اس مجلس کے برخاست ہونے کے سے پہلے آ جائے؟ ان کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے تخت یہاں پہنچنا چاہیے۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو بولا،
ان آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، حضرت سلیمان پیغمبر آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس کا تخت لا کر آپ کی خدمت پیش کر سکتا ہوں۔ مجلس برخاست ہونے کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ قصہ سنا تھا۔ اس جن کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ اس کا نام مفسرین لکھتے ہیں، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے میرے آقا حضرت سلیمان، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کی خدمت پیش کر سکتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے کھولیں تو سامنے ملکہ کا تخت پڑا ہوا تھا۔ وہ آصف بن برخیہ جس کے پاس علم تھا کتاب کا، مفسرین لکھتے ہیں آیت الکرسی کا جو مضمون ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ علم تھا ان کے پاس۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ یہ تو ایک ضمنی سی بات میں نے کر دی، بات تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ عظیم پیغمبر ہیں، سن چکے ہیں آپ، ایسی سلطنت اللہ نے دی ہے کہ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت ہے، جنوں پر بھی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے۔ زندگی آخری دور میں بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے جنات سے، وحی کے ذریعے انہیں معلوم ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جن جتنا جلدی کام کرتے ہیں انسان نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک شیشے کا مکان خول بنا کر اس کے اندر اپنے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور جنات کام کر رہے، مڑ مڑ کر دیکھتے بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سورہ سبا میں یہ مضمون موجود ہے، ابھی میں وہ آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا، سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، جنات اندازہ کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی، لیکن لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں۔ جنات کو ان کے مرنے کا پتہ نہ چلا، پتہ کب چلا؟ وہ لاٹھی جس کے سہارے حضرت سلیمان کھڑے تھے دور والوں کو زندہ دکھائی دیتے تھے، لیکن روح قبض ہو چکی تھی۔ گھن کا کیڑا دیمک لگ گیا، وہ اس کو کھاتا رہا، جب کھا کر دیمک کا کیڑے نے اس کو مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا، وہ لاٹھی گر پڑی، سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ یہ ناول نہیں سنا رہا، قرآن ہے۔ تأکل من ساتا، ان جنوں کو پتہ نہ چلا سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چلا تو اس گھن کے کیڑے سے جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن، جنوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے ہاتھ ملتے ہوئے کہا اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان کون تھے؟ بہت بڑے بادشاہ، اتنے بڑے بادشاہ کہ ایسی بادشاہ پہلوں میں سے اگلوں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جنات بھی ان کے تابع ہیں، ہوائیں بھی ان کے تابع ہیں، پرندے بھی ان کے تابع ہیں، انسان بھی ان کے تابع ہیں، ہر طرح کی مخلوق تابع ہے۔
لیکن زندگی کے مالک نہیں، اپنی زندگی کے مالک نہیں۔ اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے۔ الہ کا معنی میں سمجھیں، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ یہ دو جملے جو ہیں اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، دائمی ابدی زندگی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی دائمی ابدی زندگی کا مالک نہیں۔ اگر کوئی ہوتا اس دنیا میں تو سلیمان علیہ السلام ہوتے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ان کی موت کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب تک لاٹھی موجود رہی سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے، لیکن جب لاٹھی ٹوٹ کر گر پڑی تو سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ سبا کی، 22ویں پارے میں سورہ سبا آیت نمبر 14، گھر جا کر دیکھ لینا۔ سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ ساری کائنات کو سنبھالنے والا صرف اللہ ہے، الحی، دائمی ابدی زندگی کا مالک ہے، القیوم، ساری دنیا کو وہ تھام رہا ہے۔ پیغمبر اپنے جسم کو بھی نہ سنبھال سکے، جب موت آئی اپنے آپ کو بھی نہ سنبھال سکے، زمین پر گر پڑے۔ اللہ وہ ہے جو نہ صرف اپنے آپ کو سنبھال رکھا ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والا بھی وہ ہے۔ قیوم اسے کہتے ہیں، قیوم اس ذات کو کہتے ہیں، قائم بنفسی، جو اپنے آپ کو بھی اس نے سنبھال رکھا اور سارے جہان کو سنبھال رکھا ہے۔ آئیں ایک اور آیت میں بتاتا ہوں، سورہ فاطر کی، آیت نمبر 41 ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو تھام رکھا ہے، از خود نہیں ہے۔ جب اللہ تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں زمین کو، انسان بدحواس ہو جاتے ہیں، ہوش آواز کھو بیٹھتے ہیں، مائیں بچوں کو بھول جاتی ہیں، بادشاہوں کو بادشاہت بھول جاتی ہے، اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ یہ بتاتے ہیں تم اگر سکون سے بیٹھے ہو تو یہ اللہ کے سنبھالنے سے سکون سے بیٹھے ہو۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہی نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے، وَلَئِن زَالَ ان تزولا، تاکہ یہ گر نہ جائیں، وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعد، پھر کے سوا ان کو کون سنبھال سکتا ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے میرے دوستو۔ قرآن انسان کے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولتا ہے، شرط کہ انسان بھی اس کو کھول کر دیکھے۔ اس کے لیے قرآن کا کھولنا ضروری ہے، پھر اس کے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولتا ہے۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ جس نے اس کو کھول کر دیکھا، اس کا دل و دماغ روشن ہوا، پوری دنیا میں اس نے روشنی پھیلائی۔ زمینیں بھی اس نے تھام رکھی ہیں، آسمان بھی اس نے تھام رکھے ہیں، آسمانوں والوں کو بھی اس نے تھام رکھا ہے، زمین والوں کو اس نے تھام رکھا ہے۔ آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کئی بار میں ان آیات کا تکرار کر چکا ہوں۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت دن ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی، مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات، اور سارے آسمان بھی مطویات بیمینہ، اللہ لپیٹ کر، ایک منشی جس طرح کاغذ لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑتا، اللہ سارے آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں رکھے گا۔ سبحانہ و تعالی، اللہ ساری خامیوں اور کمزوریوں سے پاک ہے، تعالی بہت بلند و بالا ہے، اما یشرکون، مشرکین جو اللہ کا حصہ دار و شریک ٹھہراتے ہیں ان کا دماغ خراب ہے، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔
کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ لا الہ الا ہو. پھر آئیے اپنی جان، اللہ ہی الہ ہے، سر جہان کو سنبھالنے والا وہی ہے، دائمی ابدی زندگی کا مالک بھی وہ ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا بھی وہ ہے. جس کے پاس جو زندگی اور حیات ہے اسی کی دی ہوئی ہے، کوئی دوسرا کسی کی زندگی کا مالک نہیں، نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. دی بھی اسی نے ہے، جب لیتا ہے تو وہی لیتا ہے، سنبھالنے والا بھی وہی ہے ساری کائنات کو. کوئی انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، موت آتی ہے تو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا. یہ حی اور قیوم کا معنی ہے. اور یہ جملہ جو ہے اسم اعظم ہے. مفسرین لکھا ہے کہ آصف بن برقیہ ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لانے والا، اس جملے پر اس کا ایسا عمل تھا کہ اس کی زندگی میں داخل ہو چکا تھا. الحی یا قیوم. اس دعا کو بھی اپنا ورد جان بنا لی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے وہ اللہ جو زندہ و جاوید ہے اور سارے جہان کو سارنے والا، تیری رحمت سے کی فریاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنی فریاد اپنی رحمت سے نواز دے. یہ لفظ الہ جو ہے سب کچھ اسی کے اندر ہے. لا الہ الا ہو، سب کچھ اسی کے اندر ہے. اس لیے کسی ہندو کو جب آپ مسلمان کرتے ہیں تو اس کو پہلے کرتے ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ. سکھ کو مسلمان کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، اس کا اقرار کر لا الہ الا اللہ. کوئی دنیا کا غیر مسلم آئے آپ کے ساتھ اسلام کے دائرے میں آنا چاہے، آپ اس کو نہ نماز پڑھائیں گے، نہ حج کرائیں گے، نہ روزہ رکھوائیں گے، یہی اقرار کریں گے کہ یہ اقرار کر لا الہ الا اللہ. کیونکہ روزے بھی اسی کے اندر ہیں اور حج بھی اسی میں ہیں اور نمازیں بھی اسی کے اندر ہیں، زکاتیں بھی اس کے اندر ہیں، ساری عبادات اس کے اندر ہیں. لا الہ الا اللہ سلامت ہے تو ساری عبادتیں بھی سلامت ہیں. یہ سلامت نہیں تو سب کچھ بیکار ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ ہی کی ذات ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. آسمانوں کے اندر کی جتنی چیزیں اللہ ہی کو معلوم ہیں، زمین کی جتنی چیزیں بھی اللہ ہی کو معلوم ہیں. یہ ایک دعویٰ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہی ہے. دوسری بات، هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء. اور وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہاری شکلیں صورتیں بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. آیت کے پہلے ٹکڑے میں یہ بتا دیا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، چاہے آسمانوں کا علم ہو، زمین کا علم اللہ ہی کے پاس. دوسرے ٹکڑے میں بتا دیا یصورکم، تمہاری شکلیں بناتا ہے، اسی کو قدرت ہے، اسی کو طاقت ہے. تمہارا وجود تو پانی کے ایک قطرہ تھا، پانی کے قطرے پر کون نقش و نگار بناتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی کی ذات ہے. یصورکم فی الارحام ما یشاء، جو چاہتا ہے. پھر لا الہ الا ہو، اب مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. کس انداز سے یہ لا الہ سے سمجھایا قرآن نے. پہلی آیت کے اندر اللہ کا علم کی وسعت بیان کی، سب کچھ جاننے والا بھی وہ ہے. دوسری آیت میں اللہ کی قدرت بیان کی، سب کچھ کرنے والا بھی وہ ہے. انسان پانی کی ایک بوند ہے. یہ نقش و نگار پانی کے اس قطرے پر کیا ہے. سعدی کو خدا جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمایا، اس نے سمجھایا اپنی زبان میں. ابرف گند قطرہ سوئے یم، بادل برستے ہیں تو اس کے قطرے خوش زمین پر بھی پڑتے ہیں اور سمندر میں بھی پڑتے ہیں.
ذِصُلْبَا بُرَدْ نُطْفَہِ در شکم، ایک قطرہ وہ ہے جو سمندر میں پہنچتا ہے، دوسرا قطرہ وہ ہے جو باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے۔ یہ دونوں قطرے ہیں۔ ازاں قطرہ لولو لالا کند، وہ سمندر میں پہنچنے والا جو قطرہ ہے وہ سیب کے منہ میں پہنچتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ ازاں قطرہ لولو لالا کند وزیں صورت سرو بالا کند، اور یہ قطرہ جو ماں کے رحم پہنچتا ہے اللہ پاک اپنی قدرت کی مشینی پر ڈال کر ایک بچہ بناتا ہے، اور حسین و جمیل خوبصورت بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ پھر آگے اس نے بڑی عجیب بات کی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عجیب بات کہتے ہیں۔ جس نے بھی اللہ کی قدرت کے معاملات پر غور کیا تو وہ سمجھا اس بات کو۔ ذِصُلْبَا بُرَدْ نُطْفَہِ در شکم، ازاں لولو لالا کند وزیں صورت سرو بالا قد کاٹھ والا نوجوان بنا دیتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ کر دست بر آب صورت گری، کہ کر دست بر آب صورت گری۔ او دنیا کے انسانوں، او بڑے بڑے کاریگروں، آرٹسٹوں، تم اپنے برش لے کر جاؤ، پانی کا پیالہ بھر کر اس کے اوپر کو نقش نگار بنا کر دکھاؤ کہ کر دست بر آب صورت گری۔ اللہ اکبر۔ دہد نطفرا صورت چوں پری، اس نطفے کو شکل دیتا ہے پری کی شان، کہ کر دست بر آب صورت گری۔ بتاؤ کہ پانی پر کسی نے نقش و نگار بنائے، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر پر غور کرے تو ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے، پھر دنیا میں کوئی چیز نہیں جچتی، خدا کی قسم۔ اسی درجے میں اللہ کی عظمت کا نقشہ اس کے دل دماغ میں بڑھتا جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے غور نہیں کیا اللہ کی قدرت پر، اس لیے اللہ کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ دنیا کے انسانوں کی عظمت نظر آتی ہے، اپنے افسروں کی عظمت نظر آتی ہے کہ وہ ہماری نوکری کی، بھائی جس خدا نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا ہے 9 مہینے تک، ایک قطرے پر نقش و نگار بناتے بناتے انسان بنا کر 9 مہینے میں زندہ رکھا، پھر دنیا میں بھیج کر تمہارے رزق کا انتظام کیا، آج تم اپنے افسر کو سمجھتے ہو کہ ہمارا رزاق ہے؟ کوئی کسی کا رزاق نہیں۔ جو کیڑے مکوڑوں کو روزی دینے والا، جن کی کوئی نوکری نہیں ہے، جن کی کوئی دکان نہیں ہے، جن کا کوئی پلازہ نہیں ہے، وہ ان کو پال رہا ہے، تمہیں بھی پالے گا۔ تمہارا ایمان اور یقین خدا کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عقیدہ توحید تب صحیح ہوتا ہے کہ جب یہ باتیں سمجھ میں آئیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی۔ آیت الکرسی کے ان 10 جملوں کے اندر 2 مسئلے ہیں۔ آیت الکرسی کے ان 10 جملوں میں 2 مسئلے بیان ہوئے ہیں، ایک اللہ کا علم اور دوسرا اللہ کی قدرت۔ توحید کی بنیاد ان 2 باتوں پر ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ بات سمجھ میں کہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے سوا کوئی سب کچھ جاننے والا نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اس کے سوا سب کچھ کرنے والا کوئی نہیں، تو مسئلہ توحید سمجھ میں آ گیا۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی کچھ جانتا ہے اپنی ذاتی کمال کی بنا پر، تو اس کا عقیدہ توحید خراب ہو چکا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، سب کچھ برباد۔ یہ ساری محنتیں میرے دوستوں بزرگوں میں اسی مسئلے کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ زندگی اگر رہی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بیان ہوگا۔ تھوڑی سی بات اور سن لیں۔ ہمارے اعمال کی شامت کے سبب سے اس سال نہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حالات دیکھنے پڑے۔ اللہ سے ہر وقت مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، شاید میرے ہی گناہوں کے سبب سے یہ مصیبت آئی ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ یقیناً اس سے جو معافی مانگتا ہے وہ معافی کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔
رمضان المبارک کے ان جمعوں کے اندر وہ مدارس دینیہ جن کے احسانات ہماری گردنوں پر ہیں اور آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر خدا کا قرآن بیان کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر دین کی بقا کا ذریعہ ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر اس کی وجہ یہ ہے یہاں کا عام مسلمان جو ہے اس دین کی بقا کا ذریعہ بنا ہوا ہے، یہاں کا اقتدار نہیں۔ اقتدار کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ مدرسے ختم ہو جائیں، یہ الگ بات ہے رب العالمین ان کو ختم کر دیتا ہے مدرسے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پرویز مشرف ملعون کے زمانے میں مدرسوں کو کم کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی، ناپاک تدبیریں کی گئیں، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، مدرسے ڈبل ہو گئے۔ خدا کا دین اس کی بقا کا ذریعہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اسباب خدا بند قدوس دنیا میں انسانوں سے بناتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، چند افراد کو دیکھ کر مجھے تکلیف تو ہوتی ہے، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں میں، کرنا تو میرے اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے، انشاءاللہ دین باقی رہے گا۔ اللہ کہاں سے سبب بناتا ہے یہ وہ جانتا ہے، لیکن آپ کے علم میں یہ بات آنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے کچھ ایسے صاحب خیر ہوں گے، صاحب ثروت ہوں گے جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے، یا اگر وہ نہیں ہیں کچھ صدقے دینے ہیں، کم از کم یہ فطرانہ جو ہر مسلمان نے دینا ہے آنے والا ہے، آپ ترجیحی بنیادوں پر مدارس کو اس دفعہ 1 روپیہ بھی ابھی تک، جو میں کئی لاکھ روپے مدارس کو تقسیم کیا کرتا تھا، ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں آیا، لیکن میں اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت سے مایوس نہیں ہوں، میرا رب ضرور کرے گا، ثواب ضرور پیدا کرے گا۔ نہ ہوا ہم نہیں کریں گے، کہیں اور سے خدا پیدا کر دے گا، لیکن ہم اپنا فرض سمجھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات اس بات کو ذہن نشین فرمائیے، اپنے دوست احباب تک بھی بات پہنچائیے۔ فطرانہ بھی اس میں دے سکتے ہیں آپ، اور اگر کسی نے فدیہ دینا ہے کسی کا، مثال کے طور پر ایک مسلمان روزے نہیں رکھتا کسی بیماری کی وجہ سے، اس نے فدیہ دینا ہے، اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو اپنے دوست احباب کو بھی متوجہ کریں۔ فطرانے کا جو پچھلے جمعے نے بتایا تھا، فطرانے کے لیے 4 چیزیں حدیث کی کتاب میں آئی ہیں، گندم کے ذریعے، کھجور کے ذریعے، کشمش اور جو کے ذریعے سے۔ ہمارے ملک کے اندر جو تو شاید خال کسی علاقے میں ہو، گندم کا آٹا ہر مسلمان کھاتا ہے، کھجور اور کشمش دستیاب ہے۔ گندم یا اس کا آٹا 2 کلو فی کس کے حساب سے، یا اس کی قیمت، اور فطرانہ جو امیروں کا ہے، جن کو اللہ پاک نے وسائل سے نوازا ہے، وہ کھجور یا کشمش کو معیار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے، 4 کلو فی کس کے حساب سے، 4 کلو کھجور فی کس کے حساب سے، 4 کلو کشمش فی کس کے حساب سے اس کا فطرانہ ادا کریں۔ ہمارے موجودہ وقت کے اندر گندم یا اس کے آٹے کا ریٹ جو ہے 60 روپے ہے، 120 کلو فی کس، 120 روپے فی کس فطرانہ بنے گا۔ اور درمیانی قسم کی کھجور جو اس کا ریٹ 300 روپے عام طور پر ہے، اس کے 4 کلو ہو گئے تو 1200 روپے فی کس بنتے ہیں۔ درمیانی قسم کی کشمش جو ہے 400 روپے اس کا فی کلو ہے، تو اگر اس کے 4 کلو بنائیں تو وہ 1600 روپے بنتے ہیں۔ یہ اس کو آپ ذہن نشین فرما لیجئے، جو صدقہ فطر جس نے بھی ادا کرنا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔